جج صاحب مجھے یہ بتائیں یا جج صاحبان ہمیں یہ بتائیں، قوم کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار کہاں سے ملا؟ آئین کی تشریح، آئین میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جج صاحبان کی اس قسم کی رائے کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آج ہی قرارداد مذمت پاس ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ تم خدا نخواستہ کوئی تلوار اٹھاؤ، خدا نخواستہ کوئی بندوق اٹھاؤ، خدا نخواستہ ایسے شخص کا سر قلم کرو، مگر ہم نہیں کہیں گے ایسے مسلمان ہیں جو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا اقدام کرے۔ تو اس اقدام کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو آپ روکیں، اور جج صاحبان کو ایک پیغام دے دے کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ، جج صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح کے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ چار دیواری میں جرم ہو تو اس کی نوعیت اور ہے، کھلے عام ہو تو اس کی نوعیت اور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چار دیواری کے اندر جو جرم ہوتا ہے، چاہے قتل کی صورت میں، چاہے زنا کی صورت میں، چاہے کسی اور جرم کی صورت میں، اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ چھپ کر کام کرتا ہے، لوگوں کے نظروں سے چھپ کے کام کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لیے سے کرتا ہے کہ میرا یہ جرم چھپ جائے۔ تو اس قادیانی نے تحریف قرآن کی ہے، اس قادیانی نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے۔ تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اس رائے کو مسترد کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے توسط سے مسترد کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ مقننہ ہے، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے کے سب ادارے جو ہے پابند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جب بھی ایسی بات آ جاتی ہے تو جناب والا جج صاحبان کی رائے الگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی الگ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ حساس مسئلہ ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے جناب اسپیکر، بہت حساس مسئلہ ہے۔ مکاتب فکر یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ گیا گزرا مسلمان، کمزور مسلمان، بے نمازی مسلمان، وہ بھی جان دینے کے لیے سڑک پہ نکل آتا ہے۔ ایک دفعہ میری تشکیل ہوئی لاہور میں ایسے احتجاج کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ لاہور میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ یقین جانیے میں جب نکلا تو لاکھوں لوگ گلی کوچوں سے سیلاب کی طرح سب آ رہے تھے جلسہ گاہ۔ تو میں نے یقین کر لیا کہ مسلمانوں کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے، اور اس مسئلے پر سارے جہاں کے مسلمان متفق ہیں۔ تو ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے، اس نے طے کیا ہے، اور اس کے بعد 40 سال بعد، اس وقت 40 سال بعد جب حلف نامہ میں ترمیم کی جا رہی تھی، اور پھر اس حلف نامے کو ترمیم مسترد ہوئی، اور پھر اسی حلف نامے کو دوبارہ اسی طرح بحال کیا گیا، تو میں نے اس موقع پر بھی کہا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 40 سال بعد، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت ہماری جہاد جو ہے وہ امریکہ کو قبول تھا، اسلام، شریعہ، ساری چیزیں، لیکن اب حالات ایسے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر اس حلف نامے کو بحال کر کے یہ بتا دیا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے، اور قیامت تک کافر رہیں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائے ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس خود سے اپنی رائے، یا جج صاحبان نے جو رائے دی ہے خود سے واپس لے لے، اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر ڈٹے رہنا یہ نقصان کا باعث بنے گا۔ میں ابھی سے بتاتا ہوں، انتہائی حساس موضوع ہے،
اور آپ کے علم میں ہے کہ 74 میں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت اس فتنے کو تقریباً 90 سال ہو گیا تھا، اور اس وقت منتخب پارلیمان تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ شہید ختم نبوت ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس بھٹو صاحب کا یہ عمل بھی قبول فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب والا، آج جیسے کہا گیا کہ 50 سال ہو گئے، اور یقیناً 74 میں آج 24 ہے، تو کافی مراحل ایسے آئے کہ اس آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی باتیں چلی، اور ناموس رسالت کے قانون میں باتیں چلی، لیکن کسی مرحلے پر بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے ایام میں پچھلے ایام میں حلف نامے میں ترمیم کی بات آئی، اور وہ بات یہاں سے منظور بھی ہوئی تھی۔ عام آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اس ترمیم سے کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ حلف نامے میں یہ بات تھی کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، حلفاً اقرار کرتا ہوں، اس کو کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، باقی عبارت وہی تھی۔ اس پر سینٹ میں ہنگامہ ہوا، اور ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بات مان لی، اور قومی اسمبلی سے چونکہ ان کی اکثریت تھی، کہا کہ جی اس قانون، یہ جو قانون نیا بننے جا رہا ہے، اس کو روکو اور پرانے حلف نامے کو بحال کرو۔ اسی طرح ماضی میں ایک بات آئی کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے، تو ہم نے احتجاج کیا کراچی سے، پھر لاہور آئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایسی بات کرنے والا گورنر تھا تو قانون حرکت میں نہیں آئی، ایک نوجوان جذباتی ہو کر اس گورنر کو قتل کر دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بالکل پٹیل صاحب نے، جو بھی جن حضرات نے بھی باتیں کی ہے، جناب ہمارے عامر رضا صاحب نے بھی، ہم سب کی بات ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ طے ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا، چیئرمین لاء کمیٹی بھی تشریف رکھتے ہیں، کہ ہم اس کو ریفر کرتے ہیں لاء کمیٹی کو، کل ہی میٹنگ کریں، اور سارے ممبران کو یہ نوٹس ہوگا، جو بھی اس میں جا کے بیٹھ کے حصہ لینا چاہے پوری پارلیمنٹ سے، ان کے لیے یہ انشاءاللہ رستہ کھلا ہوگا، اور کل ہی میٹنگ کریں۔ جی لاء منسٹر صاحب، اجازت سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ 26-27 صفحے کا فیصلہ ہے۔ میں اپنے معزز اراکین سے یہ استدعا کروں گا کہ کمیٹی میں جب بیٹھیں فیصلے کو باریک بینی سے دیکھا جائے، جیسے حضرت قادری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے فرمایا کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، آپ قانون سازی کے ذریعے سے، پارلیمان با اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے فیصلے میں جو تبدیلی لانا چاہیں، تحریف کرنا چاہیں، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلے کے ایک ایک لفظ کو اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، اس پہ آراء لیں علماء کی۔ ہمارے ہاؤس میں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین بھی موجود ہیں، اور وکلاء کی بھی کمی نہیں ہے، اور آپ نے مناسب فرمایا جناب اسپیکر کہ کمیٹی کے سپرد کر کے اس پہ بغور مطالعہ کرنے کے بعد پھر جو آراء ہیں وہ جب ہاؤس کے سامنے آئیں گی تو اس کے بعد مزید خیالات کا اظہار کیا جائے۔ اجتماعی جذبات سارے ہاؤس کے ایک ہی ہیں، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت سے سرشار ہیں. کسی قسم کی گستاخی کا یا کسی قسم کی اس میں تحریف کا کمی کا کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اس استدعا کے ساتھ کہ جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے وہ کو آپٹ کرے بائی انویٹیشن، یا جو خود رضاکارانہ طور پہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ چیئرمین صاحب کو اپنا بتائیں. نوٹس انفارمیشن سب ممبران کو جی دے سر. دیں گے جو آنا چاہے، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ کل کریں میٹنگ، پرسوں کریں، جمعے کو کریں، پیر کو پھر سے کریں، تاکہ یہ جلد سے جلد ایشو نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کل کریں، پرسوں کریں، جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تو اس کو کنکلوڈ کر کے جی کل ہی میٹنگ، کل ہی چیئرمین صاحب